السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ معزز سامعین و سامعات، برادران اسلام، ہر قسم کے حمد و ثنا اور رب العالمین کے لیے خاص ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، پردے میں سننے والی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں، نوجوانوں، قرآن و حدیث کے دیوانوں، مستانوں اور پروانوں، 4 اپریل 2024 کا خطبہ جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر رمضان المبارک کا خطبہ آخری ہے۔ رمضان المبارک کا خطبہ اور خطیب بھی آخری ہے۔ دعا کرو اللہ اس چوتھے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو حق بات سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر حق بات سنا کر رب العالمین ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، یعنی ذریعہ نجات بنا دے۔ بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دو، اعلان کر دے، اے پیغمبر، کس کو اعلان کریں؟ اللہ نے مخاطب کیا نبی پاک کو، کس کو؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دو، اے نبی، ان کو کہیں؟ فرمایا لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں کو، اپنی بیویوں کو، اور کس کو؟ وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو۔ یہاں پر ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔
جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ایک بیٹی ہے، اللہ نے یہاں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں جمع کا صیغہ کیوں بیان فرمایا ہے؟ بنات کہتے ہیں زیادہ بیٹیوں کو، اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ یہاں بنتی کے لفظ بیان فرماتے، تو پتہ چلا ایک بیٹی سے زیادہ بیٹیاں تھیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے جو خطبہ جمعہ سیرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان کیا تھا، اس کے اندر پیغمبر کی بیٹیوں کے بارے کے اندر بتایا تھا۔ تو خیر، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں کو، اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اللہ تو اپنے نبی سے کیا پیغام دلوانا چاہتا ہے؟ نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیٹیوں کو، اور آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک آنے والی مومنہ عورتوں کو، ایمان والی عورتوں کو کہہ دو، کیا کہہ دیں بھائی؟ اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور قیامت تک آنے والی مومنہ ایمان والی عورتوں کو کہہ دو۔ کیا حکم، کیا کہنا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یعنی پردہ کر لیا کریں۔ کیا کر لیا کریں؟ اللہ نے اس آیت کے اندر دیکھو پہلے نبی کو مخاطب کیا، پہلے مخاطب کر کے کہا اے نبی میرا پہلا حکم تیری عورتوں پر ہے، دوسرا حکم تیری بیٹیوں پر ہے، اے نبی تیسرا حکم میں اللہ تجھے دے رہا ہوں، قیامت تک آنے والی ایمان والی عورتوں کو دے رہا ہوں۔ کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیں، یعنی پردہ کر لیں۔ یہ آیت جب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی تو حکم نبی کو فرما کے 3 حکم ظاہر ہوئے۔ کون سے؟ نبی کی بیویاں بھی پردہ کریں گی، نبی کی بیٹیاں بھی پردہ کریں گی، اور قیامت تک آنے والی ایمان والی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی پردہ کریں گے۔ چوتھا جمعہ دعا کرو جتنے بیمار ہیں اللہ سب نہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ زہیب بھائی کے بڑے بھائی جان بھائی مبین صاحب بیمار ہیں 4 دنوں سے، دعا کریں اللہ میرے بھائی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اچھا، جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا نا، یہ حکم کس لیے دیا؟ جب ایمان والی عورتیں، اچھا یہ حکم جب اللہ نے نازل کیا نبی کی بیویوں کے لیے، نبی کی بیٹیوں کے لیے، اب یہ حکم ہمارے اور تمہارے لیے کیا ہے؟ ہمارے اور کہ ہم اپنے گھر والوں کو پردہ کروائیں، ہم اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیں، ہم اپنی بہوں کو پردہ کروائیں، ہم اپنی بیویوں کو کیا کروائیں؟ اللہ نے یہ پردے کا حکم کیوں دیا؟ کہ جب ایمان والی عورتیں جب پردہ کریں گی، فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن، اس سے بہت جلد ان کی شرافت کی شناخت ہو جایا کرے گی۔ سمجھ نہیں آیا؟ ذالک ادنی ان یعرفن، اللہ نے یہ ایمان والی عورتوں کو حکم کیوں دیا؟
کہ ان کے اس پردہ کرنے کی وجہ سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے گی کہ یہ مذہبی گھرانہ ہے یا غیر مذہبی گھرانہ ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفنا، اگر کسی مسلمان بھائی کے گھر والے خاوند سختی سے پردے کا حکم دیتے ہیں، بھائی بہنوں کو سختی سے پردے کا حکم دیتے ہیں، باپ سختی سے اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیتا ہے، کس لیے؟ ذالک ادنی ان یعرفنا، اس لیے کہ اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی شرافت کی، یعنی ایماندار لوگوں کی، ایماندار عورتوں کی۔ اور آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا یعزین، جب ایمان والی عورتیں پردہ کریں گی، ہاں ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ فلا یعزین، پھر انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے گی۔ فلا یعزین کا یہ معنی بھی ہے جب ایمان والی عورتیں پردہ کریں گی، کسی بے غیرت بے حیا بندے کی جرأت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ ہماری پردہ کرنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ غفور بخشنے والا، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان، رحیم مہربان۔ نماز جمعۃ المبارک رمضان کے چوتھے جمعے کا علمی پیغام ہے، لہذا میں بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ نہ تو خطبہ جمعہ کے اندر بولیں، نہ کسی کو اشارہ کریں، نہ فون سنیں، نہ کسی کو یہ کہیں کہ بھائی آگے آ جا، کسی کو مخاطب کر کے اپنا جمعہ ضائع نہ کرو۔ اللہ کے مہمان کا چوتھا جمعہ، اس کے اندر جو پیغام قرآن و حدیث کا دے رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور میرے بھائیوں، میں آج جو پیغام دینا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کا، وہ ہے اسلامی پردہ۔ کیا ہے؟ اسلامی پردہ۔ اگر سننا چاہتے ہو تو ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ کی داد دو۔ اس تمہاری سبحان اللہ سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ عنوان آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ بیان ہو رہا ہے، اور تم دعا کر رہے ہو اللہ آج یہ علمی پیغام ہمارے ذہنوں میں اتار دے۔ ہاں ہاں، تو اعمال صالحہ میں سے یہ بھی نیک عمل ہے پردہ کرنا، اچھے اعمال کو بار بار کہتے رہنے کا حکم باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے۔ اور یاد رکھو، جو باپ اپنی بیٹی کو پردے کا حکم نہیں دیتا، وہ باپ شریعت نے دیوس کہا ہے، اور جو بھائی اپنی بہن کو پردے کا حکم نہیں دیتا، شریعت نے اسے دیوس کہا ہے۔ اور جو خاوند اپنی بیوی کو پردے کا حکم نہیں دیتا، وہ خاوند شریعت کی نظر میں دیوس ہے۔ کہو اللہ میری توبہ۔ ہاں جی، یہ حکم ہے۔ وہ ایک بات مشہور ہے نا، ایک عورت 4 بندے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی۔ بات مشہور ہے کہ نہیں؟ آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے؟ ان میں سے وہ 4 بندے کون کون سے ہیں؟ 3 بندوں کا ذکر میں کرتا ہوں، چوتھے بندے کا ذکر آپ نے بتانا ہے۔ باپ 1، بھائی 2، خاوند 3، اور چوتھا کون سا؟ بیٹا۔ ایک عورت 4 بندوں کو جہنم
جہنم میں لے کر جائے گی۔ اب 4 بندوں کا قصور کیا ہوگا؟ پردے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ آج اگر کسی ماں بہن بیٹی کو بھائی بزرگ نوجوان کو عاقل بالغ کو جب پردے کا کہا جائے تو قاری صاحب سادے علاقے کے اندر پردے کا رواج ہی نہیں، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ جملہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ اور میرے بھائیوں دوسرے اعمال کی طرح اپنی بہو کو اپنی بیٹی کو شرعی پردے کا بار بار کہتے رہو، شرعی پردے کا بار، آپ کہو بار بار کہتے رہو۔ اچھا عورت، لفظ عورت عین و را تا کتنے لفظوں کا مجموعہ ہے؟ 4 لفظوں کا مجموعہ بنا عورت۔ کیا؟ آج کا جمعہ کلاس سمجھ لو کہ میں نے باتیں سمجھانی ہے۔ عورت، عورت کا معنی کیا ہے؟ چھپانے کی چیز۔ کیا ہے؟ اگر بات کو سمجھنے کی قوت ہے تو انشاءاللہ سمجھو گے۔ سورۃ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ بات جو میں نے بیان کیا، عورت کا معنی ہے چھپنے کی چیز، عورت کا معنی ہے پردہ، عورت کا معنی کیا ہے؟ پردہ۔ اب یہ جملہ میں قرآن سے ثابت کر رکھا ہوں، یہ معنی میں سورۃ نور سے ثابت کر رکھا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں فرمایا ثلاث عورات لکم، 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، 3 وقت ہیں پردے کے، اور وہ کون کون سے وقت ہیں 3 وقت پردے کے؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ آپ گھر جا کے جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ سورۃ نور کا ترجمہ پڑھ کے پھر مجھے بتائیں کہ مفتی صاحب وہ 3 وقت کون سے ہیں۔ کیوں کہ میں نے گاڑی سے نیچے اترنا نہیں، اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں۔ ثلاث عورات لکم، فرمایا 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ثابت ہوا عورت کا معنی ہے پردہ، عورت کا معنی بولو، عورت کا معنی پردہ، پردہ میں رہنا عورت کی شان ہے، پردہ میں رہنا عورت کی شان ہے۔ عوام میں رائج بات ہی دیکھ لو کہ جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا ہی اسے پردہ میں رکھا جائے گا۔ قیمتی چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ رکھا جاتا ہے نا۔ اب بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مٹی عام ہے، مٹی اس کو ہر جگہ رکھا جاتا ہے۔ لوہا اس سے قیمتی ہے، مٹی سے لوہا قیمتی ہے، اسے 4 دیواری یا کسی اور حفاظت میں رکھا جاتا ہے۔ چاندنی لوہے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اسے بھی زیادہ حفاظت میں رکھا جاتا ہے۔ سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کو بھی سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ عورت ایک ایسا سرمایہ ہے، اسی لیے شریعت مطہرہ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ میں پہلے بات عرض کر رکھا ہوں، رمضان کا جمعہ بھی آخری، خطیب بھی آخری، پیغام بھی آخری، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ شریعت مطہرہ نے، اسلام نے، دین نے، قرآن نے، اللہ کے حکموں نے، پیغمبر کے حکموں نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور پردہ اس کی شان ہے، پردہ اس کا مقام ہے، پردہ اس کی عزت ہے جو بے پردہ کو نہیں ملتی۔ بے پردہ کو، جو عورتیں بے پرد ہیں وہ شان والی نہیں، جو عورتیں بے پرد ہیں ان کی وہ عزت والی شریعت کی نظر میں نہیں۔ اور جو عورت پردہ
نہیں کرتی، اسلام میں ان کا کوئی مقام نہیں۔ آئیے اس مقام کو سننے کے لیے، اس شان کو سننے کے لیے، اس عزت کے حصول کے لیے اپنی بہو کو پردے کا حکم دو، اپنی بیٹی کو پردے کا حکم دو، اور ایسی تربیت کرو کہ معاشرے کی ایک مثال بن جائے، معاشرے کی ایک مثال بن جائے۔ عورت جو ہے نا وہ 4 دیواری کے اندر رہنے کا حکم ہے۔ عورت کا معنی ہے پردہ۔ پردہ کب ہوگا؟ جب چادر اور 4 دیواری کا خیال رکھا جائے گا۔ عورت کا معنی ہے پردہ۔ کیا ہے؟ پردہ۔ اگر یہ عزت، شان، مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو 4 دیواری کے اندر رہنا پڑے گا۔ کس کے اندر؟ اور یہ 4 دیواری کے اندر رہنے کے بعد تمہارا کاری نہیں کر رہا۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس اللہ نے اپنے کلام میں کہا ہے، اس اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے۔ کس جگہ کہا ہے؟ کس جگہ؟ سنیے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ۔ وَقَرْنَا، اقرار پکڑو، وَقَرْنَا ٹھہراؤ، پکڑو، فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں اقرار پکڑو۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ہاں، جیسے کوئی بچہ شرارت کرتا ہو، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے ٹھیک جا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اسی طرح عورتوں کے لیے رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 33 میں فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ہی زیادہ وقت رہا کرو، اپنے گھروں میں ہی رہا کرو۔ جو عورت اپنے گھر میں رہتی ہے اس گھر میں 4 دیواری بھی ہوتی ہے، اس گھر کی 4 دیواری بھی ہوتی ہے، اس کو پردہ کہتے ہیں۔ تو ثابت کیا ہوا 4 دیواری کا پردہ بھی لازم ہے، 4 دیواری کا پردہ بھی لازم ہے۔ عورتوں کو گھروں میں پردے کے اندر رہنا واجب ہے اور فرض ہے، کیونکہ حکم رب العالمین کا۔ کس کا حکم ہے؟ اچھا، یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ساتھ ساتھ بول کر بتاتے جاؤ، کیونکہ جمعہ بھی آخری ہے، خطیب بھی آخری ہے۔ ہاں ہاں، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں ہے، جو تسی بول دے ہی نہیں تو پھر مینوں کی پتا کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ گئی سمجھ؟ گونگے بن کے نانا بیٹھو، تسی بولو گے تو میں نے سمجھ آئے گی قاری صاحب اے خطبہ سمجھ آ رہا ہے، یہ تو تک سمجھ آ گیا، اگے چلنا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو حکم فرمایا پردے میں رہے، گھر میں رہے، اور زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارے، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارے۔ دلیل، ثبوت، حدیث، نبی پاک کا فرمان، امام الانبیاء، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار، کائنات کے امام، جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ حدیث اور قرآن یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، یہاں پر یا رب کا قرآن چلتا یا مدینے والے مصطفیٰ کا۔ ہمارے ہاں کوئی تیسری بات، بلند آواز سے بولو، کوئی تیسری بات نہیں چلتی۔ میں زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو، اس پر پیغمبر کا حکم، پیغمبر کا فرمان، پیغمبر کی دلیل، پیغمبر کا فرمان حجت ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ جو نبی پاک کا پڑھا ہے،
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ باہر نکلتی ہے، کون بنا؟ عورت۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، پہلے نبی پاک نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب عورت باہر نکلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث پہ توجہ، اس رفع الشیطان، تو شیطان اسے گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ حدیث آتی کہاں ہے؟ سنن الترمذی کتاب الرضا میں حدیث موجود ہے، 1173 نمبر ہے، وسندہ صحیح، اور بالکل صحیح حدیث۔ توجہ میری طرف، جمعے کے اندر بولنا نہیں، جزاک اللہ۔ المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، یہ فرمان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خاموش کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ ہاں، یہاں پر پہلا حکم یہ نکلا کہ آپ عورتوں کو گھروں میں ہی زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ اب آپ کے دلوں میں خیال آ رہا ہوگا، سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ مفتی صاحب اگر ہمارے گھر والے بیمار ہو جائیں تو کیا ہم دوائی کے لیے بھی باہر نہیں لے جا سکتے؟ خوشی غمی کے لیے جانا ہو تو تب بھی اپنے گھر والوں کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتے؟ جا سکتے ہو بھائی، کس طرح جا سکتے ہو؟ شریعت کے قانون کے اندر، شریعت کی حدود کے اندر، اور شریعت کی حدود کیا ہے؟ ضروری کام کے لیے نکلنا جائز ہے۔ کس کے لیے؟ ضروری کام اگر کوئی ہے، جیسے میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو پھر نکلنا جائز ہے۔ صرف الفاظی خطابت نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ضروری کام ہو، جیسے 2 مثالیں دی ہیں تو پھر نکلنا جائز ہے۔ یہ صرف میرے الفاظ جو دعویٰ آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ صرف لفظی خطابی پر بات محدود نہیں رہے گی۔ جب میں اس پر نبی کی حدیث پیش کروں گا، عمر بھائی، موسیٰ بھائی، بھائی شاہ علی، بھائی بوٹا، بہرے بزرگوں، نوجوانوں، جب اس پر نبی کی حدیث پیش کروں گا، پھر میری یہ دل میں سچ ثابت ہو جائیں گے، پھر میرا یہ دعویٰ سچ ثابت ہو جائے گا۔ آپ کے دلوں کے اوپر یوسف بھائی رب کی رحمت نازل ہو جائے گی، کیونکہ بات پکی ہو جائے گی۔ اگر ضروری کام ہو تو پھر گھر سے نکلنا جائز ہے۔ آپ محبت کے ساتھ ایک بار کہو، قاری صاحب دلیل، آواز نہیں، قاری صاحب حدیث۔ ہاں، اب میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میرے خاوند زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین میرے گھر سے 2 میل دور تھی، میں وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں سر پر اٹھا کر لاتی تھی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، ضروری کام کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، کتاب النکاح میں ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5224 5200۔ لیجئے جناب اگلا سٹیپ، میں نے کہا ضروری کام کے لیے، بھائی بولنا نہیں آپس میں، جمعے کا ثواب ضائع نہ کرو بھائیو۔ اچھا، میں نے کہا ضروری کام کے لیے نکلنا جائز ہے، اس پر حدیث پیش کر دی، بات پکی ہوگی۔ ہاں،
اچھا، اگر آپ کی عورت، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بہو اگر نماز جمعۃ المبارک کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت مانگتی ہے تو پھر خامند کی ذمہ داری ہے بیوی کو اجازت دے، بیٹے کی ذمہ داری ہے بہن کو اجازت دے، بھائی کی ذمہ داری ہے بہن کو اجازت دے۔ یہ میرا دعویٰ، اس پر دلیل اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد استأذنکم الیہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہاری عورتیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں، اجازت لا تمنعوا، لا تمنعوا، نہ روکو نساءکم، اپنی عورتوں کو المساجد، مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، مسجدوں میں جانے سے۔ یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، اگر عورت مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے آئے گی تو مکمل پردہ کر کے آئے گی، سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تلک اپنے آپ کو ڈھانپ کر آئے گی۔ اذا استأذنکم الیہا، جب تم سے اجازت مانگے۔ مسلمانوں، جمعہ بھی آخری، خطیب بھی آخری۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجدا، اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ یہ بھی پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں 442 نمبر ہے۔ ان احادیث سے میرے بھائیوں ثابت ہوا ضروریات کے لیے، ضروریات کے لیے، ضروری کام کے لیے گھروں سے نکلنا جائز ہے، لیکن کس طرح؟ اسلامی آداب کے مطابق، اسلامی آداب کے مطابق۔ اور اسلامی آداب کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک بردہ، کیا بولو بردہ، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اچھا قربان جاؤں، شریعت پر شریعت نے اگلا راستہ بھی بتا دیا، جب گھر سے نکلنا ہے تو نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب گھر سے نکلنا ہے تو نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب ہم کہیں نا کہ قاری صاحب اس طرح، میرا دل مطمئن نہیں ہوگا جب تک دلیل، جب تک حدیث۔ قربان جاؤں، شریعت اسلامیہ پر عورت کو گھر سے نکلنے کی بھی آداب، گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ بھی شریعت بتاتی ہے۔ اور جو شریعت نے عورت کو گھر سے نکلنے کا طریقہ بتایا نا، وہ سورۃ الاحزاب ہے اور آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ پاک کے بتائے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ کیا گئے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا۔ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے، کسی بچے کو بولنے نہ دے جمعے کے اندر۔ میں اپیل کروں گا، کیونکہ قیمتی جمعہ ہے، لاکھوں اربوں روپے بھی خرچ کر لو، اس جمعے کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ قیمتی جمعہ کون قربانی دے گا؟ قیمتی جمعہ ضائع نہ کرو، بچوں کو نہ بولنے دو۔ اچھا، گھر سے شریعت نے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، اور وہ حکم کیا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا
ارشد ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، گھر سے نکلنا ہو تو قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلے، بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کریں۔ یہ رب کے قرآن نے، اللہ کے قرآن نے جو طریقہ بتایا ہے نا کہ گھر سے نکلنے کا، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس حکم کے خلاف کرتی ہے۔ بناؤ سنگھار کرنا تو صرف اور صرف خاوند کے لیے جائز ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب بازار جاتی ہیں یا وغیرہ وغیرہ، اس وقت بناؤ سنگھار کر کے جاتی ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے۔ ہاں اگر بناؤ سنگھار کرنے، کیونکہ اس کے اندر الفاظ ہیں ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، کیونکہ اگلے زمان جب اسلام نہیں آیا تھا، جب نبی نہیں آیا تھا، اس سے پہلے جاہلیت ہی اس وقت عورتیں جب گھر سے نکلتی تھی تو بناؤ سنگھار زیب و زینت کر کے نکلتی تھی۔ جب اسلام آیا، جب دین آیا، جب قرآن آیا، جب پیغمبر کی حدیث آئی، جب شریعت آئی، تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے رسول نے حکم دیا گھر سے جب نکلنے تو اس طرح نکلنے کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اگر گھر سے نکلنا بھی ہے تو قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو۔ آگے جب ہماری ماں بہن بیٹی نے جب پردہ کر کے نکلنا ہے گھر سے تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھے۔ کیا پڑھے؟ کی پڑھے؟ دعا ہوں دیجئے۔ چلو وہ بھی تو یاد کرواواں گا، پچھلے سال تو روزہ چھٹن دی دعا یاد کروائی سی کہ سال بھول گئے جے، تو خیر گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھے۔ اس پر بھی حدیث سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی، جو عورت گھر سے نکلتے وقت یہ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے صرف کتنے الفاظ ہیں حدیث پاک میں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو عورت اور جو بندہ اس دعا کو گھر سے بڑھ کے نکلے گا یا نکلے گی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کفیتا وبکیتا۔ کیا؟ کفیتا وبکیتا وتنہا عنہ الشیطان۔ یوں سمجھو اگر میں اور میری بیوی اگر گھر سے ہم نکلنا چاہیں نا پردہ کر کے، بناؤ سنگھار کا اظہار کر کے نہ، کیوں؟ زیب و زینت صرف خاوند کے لیے جائز ہے، ہاں؟ تو اگر میں گھر سے نکلتا ہوں یہ دعا پڑھ کے، میری بیوی پردہ کر کے گھر سے نکلتی ہے، تو ہم دونوں جوڑے کو، یہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھو، اس کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کفیتا، اے جوڑے تو کفایت، کفیتا تو کفایت دیا گیا، وابقیتا تو بچا لیا گیا۔ کس چیز سے؟ تنہا عنہ الشیطان، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔
کس سے دور ہو جاتا ہے؟ جب ہم یہ دعائیں پڑھ کے پردہ کر کے اگر اکیلے جانا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی دعا پڑھ کے نکلو. ہاں اگر گھر والوں کو ساتھ لے کر جانا ہے تو یہ دعا پڑھ کے نکلو. کعبہ کے رب کی قسم ہے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کیونکہ مجھے تو میرے رسول کی حدیث پہ اتنا پکا یقین ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میرے نبی کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں. کفیتا وکیتا وتنحى عنه الشیطان. اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ان لفظوں کے معنی مطلب مفہوم یہ ہے کہ تو کفایت دیا گیا، تو بچا لیا گیا کس چیز سے؟ وتنحى عنه الشیطان. شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. جو بندہ گھر سے دعا کر کے اکیلا ہے نکلے تو کعبہ کے رب کی قسم شیطان کے فتنوں سے دور، مصیبتوں سے دور، تنگیوں سے دور. کیوں؟ سفر موت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. سفر موت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. جو بندہ یہ دعا پڑھ کے نکلے گا ہر فتنے سے محفوظ رہے گا. اگر اس کے ساتھ گھر والے ہیں اگر وہ بھی یہ دعا پڑھ کے نکلیں گے تو ان پر بھی رب کے رحمتیں نازل ہوں گی. اچھا اگلی بات، جب گھر سے نکلنا ہے نا، عورت کے لیے حکم ہے وہ خوشبو لگا کر نہ نکلے. خوشبو لگا کر بولو، خوشبو لگا کر نہ نکلے. ایسی عورت جو خوشبو استعمال کرے اس کے لیے میرے محمد نے کیا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آگے چل کے بتاتا ہوں میرے بھائیوں. حکم ہے جو عورت گھر سے نکلے ایسی خوشبو استعمال کر کے باہر نہ نکلے جس کی بو ظاہر ہو. یعنی ایسی خوشبو نہیں لانی چاہیے جس دی بو ظاہر ہوئے. جس دی بو ظاہر ہوئے وہ خوشبو عورت لگا سکتی ہے. لیکن جس خوشبو تو بو ظاہر ہوئے وہ صرف مردوں واسطے جائز ہے. کیا؟ مردوں واسطے جائز ہے. تاہم تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ گھر سے خوشبو لگا کر نہ نکلے. کیوں؟ آپ کہو حدیث، آواز نہیں، حدیث. ہاں حدیث یہ ہے، فرمایا کائنات کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرو اللہ ہمارے بلال بھائی کو بھی شفا عطا فرما دی. جتنے بیمار ہیں اللہ اس مہمان رمضان کے جانے کی برکت سے سبنا کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اچھا عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. ایما امرأۃ ایسی عورت استعطرت جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، فمرت پھر وہ گزرتی ہے، علی قوم کسی ایسی قوم کے پاس سے، لیجدو من ریحہا اور وہ اس کی بو سینگ لیں، فہو زانیۃ پس وہ زانیہ ہے، فہی زانیۃ پس وہ زانیہ ہے، فہی زانیۃ پس وہ زانیہ ہے. کیا مطلب؟ زنا جیسا گناہ ہے. کیا ہے؟ زنا جیسا. او میرے بھائیوں، وہ قرآن و سنت کے دیوانوں اور پروانوں، ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے. دنیا کے ہر چینل پر وہ خبر چل رہی ہے. حکومت نے ایکشن بھی لے لی ہے، بندے بھی گرفتار ہو گئے ہیں اور سزا بھی مل رہی ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ہم نے شریعت کے احکام کو بھلا دیا،
شریعت کو بھلا دیا، شریعت کے حکموں پر ہم چلنا بھول گئے۔ ایک بات یاد رکھو، جب انسان اللہ کے حکموں کو بھلا دیتا ہے، نبی کے فرامین کو بھلا دیتا ہے، پھر اسی قسم کے ہنگامے اور واقعات سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں بتاؤ، ایک سکا باپ اور بھائی اپنی بیٹی کے ساتھ بدفعلی کرتے رہے، اور میرے بھائیوں کیا ایسا جوڑا پوچھا جائے؟ ہائے زمین کیوں نہ پھٹی، آسمان شق کیوں نہ ہوا، ہائے قیامت میرے رب کی طرف سے کیوں نہ آئی، ضلع ڈوبا ٹیپ سنگھ کے اس گاؤں کے اندر۔ اور میرے بھائیوں جب آپ شریعت کو فالو کرو گے نا تو انشاءاللہ ان فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ آگے چلو، اچھا خوشبو لگا کر نہ نکلے، یہ جو حدیث پیش کی ہے اس کا حوالہ سن لو۔ یہ سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، 5196 نمبر ہے۔ سنن الترمذی کتاب الادب میں یہ روایت موجود ہے، 2786 نمبر ہے۔ تیسرا حوالہ کہ نبی نے فرمایا کہ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے۔ تیسرا حوالہ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 400 اور اسناد ہو حسن۔ یہ 3 حدیثوں کے حوالے دیے گئے کہ عورت جب گھر سے نکلے پردہ کر کے نکلے اور خوشبو نہ لگے۔ آگے آؤ، اچھا قربان جاؤ، شریعت نے چلنے کا انداز بھی بتا دیا۔ اگر بائک نہیں ہے، پیدل چل رہے ہیں تو شریعت نے عورت کو چلنے کا حکم بھی دیا ہے۔ کیسے دیا گیا؟ راستے کے کنارے پر چلے، راستے کے ادھر دیکھیں، یہ سڑک ہے نا، یہ راستہ ہے، یہ راستہ، تو شریعت نے حکم دیا نہ وہ درمیان میں چلے، نہ ادھر چلے نہ ادھر چلے، فرمایا وہ سڑک کے کنارے پر چلے، سڑک کے۔ یہ بات جو میں نے کی ہے کہ شریعت اپنا یہ حکم دیتی ہے عورت پردہ کر کے اگر راستے میں چل رہی ہے تو وہ پردہ کر کے نکلے، پردہ کر کے نکلے اور راستے میں ایک کنارے پر چلے۔ یہ بات جو میں نے کی ہے، آپ کو بولو حدیث، تو سنو حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے باہر دیکھا، مسجد سے باہر دیکھا کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ سڑک کے درمیان میں چل رہے ہیں۔ سمجھ آؤں بھائی کہ نہیں؟ جیسے میں باہر نکلتا ہوں، ہر کسی کو دیکھتا ہوں، اللہ کے پیغمبر مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ راستے میں چل رہے ہیں۔ آپ نے عورتوں کو آواز دے کر کہا، عورتوں کو، آپ نے عورتوں کو اگر پیش امام کا یہ موضوع بیان کرنا ناجائز ہوتا، میرا پیغمبر، میرا ہادی، میرا رہبر عورتوں کو آواز کیوں دیتا، عورتوں کو کیوں بلاتا؟ جب پیغمبر مسجد سے نکلے گئے دیکھا مرد اپنی بیویوں کے ساتھ چل رہے ہیں، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بلایا، عورتوں کو آواز دی، آواز دے کر کہا اے عورتوں، راستہ کے وسط میں نہ چلو، وسط راستہ سے ہٹ جاؤ، یعنی درمیانی راستے سے ہٹ جاؤ، راستہ کے درمیان چلنا اے عورتوں تمہارا حق نہیں ہے، اے عورتوں راستے کے درمیان چلنا تمہارا حق نہیں، سڑک کے درمیان چلنا تمہارا حق نہیں، لہذا تم راستہ کے ایک کنارے کی طرف ہو کر
یہ لو یہ ہے حدیث جو بات میں نے آپ کو کی تھی کہ عورت پردہ کر کے نکلے، بغیر خوشبو کے نکلے، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے تو راستے میں چلنا ہے، مثال کے طور پر یہ سڑک ہے تو عورت ایک کنارے پر چلے گی۔ جو یہ بات کی تھی حدیث دیکھ کر، دلیل دیکھ کر، پیغمبر کا فرمان پڑھ کے بات ثابت کر دی ہے۔ عورتیں جب پردہ کر کے اگر راستے میں چل رہی ہیں تو ایک کنارے پر چلیں گی۔ حوالہ کیا گیا، یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب الادب کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5272 وسندہ حسن، اور اس کی سند حسن ہے بلال بھائی، اس کی سند حسن۔ سمجھ آ گئی سے؟ آواز نہیں بلال بھائی، بھائیو، میرے بھائیو، قرآن و سنت کے دیوانوں پروانوں، خطبہ دینے کا مقصد تو پھر ہی ہے نا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ مجھے بتائیں سمجھ آئی پھر میں آگے چلوں؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، بات ہو رہی تھی پردے کی، بات کس کی ہو رہی تھی؟ اور پردہ ہوتا ہے لباس کا۔ پردہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ لباس کا۔ اللہ اکبر، لباس کیسا پہن کر نکلے عورت؟ لباس کیسا پہن کر نکلے عورت؟ شرم و حیا والا لباس ہونا چاہیے۔ کس والا؟ شرم و حیا والا۔ اب سنیے، شرم و حیا والا لباس پہن کر عورت نکلے، کیونکہ بے حیائی والے فیشنی لباس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عذاب کی وعید سنائی ہے۔ بڑی عذاب کی، سنیے وہ عذاب کی وعید کون سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ دوزخی ہیں۔ دو قسم کے لوگ، آج صرف سمجھانا ہے کیونکہ رمضان دا جمعہ بھی آخری تے خطیب بھی آخری جمعہ، اس جمعے کو کلاس بنا لو کیونکہ آج کا خطبہ سمجھانے میرے بھائیوں کو کہ شرم و حیا والا لباس ہو، شرم و فیشنی لباس اگر پہنو گی، بے حیائی والا لباس اگر پہنو گی، اس پر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتایا ہے، اور وہ عذاب کی وعید کیا گیا، شدید کیا گیا۔ میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، آپ ایک بار پھر کہو حدیث۔ سنیے حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کائنات کے پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں آج تک میں محمد نے نہیں دیکھا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ دو قسم کے لوگ ہیں جو جہنمی گروہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں، اور وہ دو قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک وہ جن کے پاس گائے کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے، ایک وہ جن کی گائے کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو بلا وجہ ماریں گے۔ کیا کریں گے؟ بلا وجہ ماریں گے۔ اور دوسری قسم جہنمی دوزخی لوگ، دوسری قسم کے وہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا۔ دوسری قسم کے یہ لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، جو رسول اللہ کا فرمان پڑھے نا۔ اب اس کا ترجمہ سنو،
وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ رسول اللہ کے فرمان پہ غور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں، ایک وہ جن کی دمیں، جن کی پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، دوسرے وہ لوگ، وہ عورتیں، وَنِسَاءٌ وہ عورتیں، کاسیاتٌ عاریاتٌ لباس پہننے کے باوجود کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی۔ یہ رسول کی حدیث ہے۔ اور آگے فرمایا ممیلاتن، یہ ہے وہ دوستی کرو، ممیلاتن لوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں، مائلاتن اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹ کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے۔ لا یدخلن الجنت، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، ولا یجدن ریحہا اور نہ جنت کی خوشبو حاصل کر سکیں گی۔ اللہ میری توبہ۔ یہ دو گروہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہیں، جنہیں ابھی تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ اب جو پیارے پیغمبر کی جو حدیث ہے کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا معنی کیا ہے؟ لباس پہننے کے باوجود ننگے ہیں، اس کے کئی معنی ہوں گے۔ کاسیاتن عاریاتن، لباس اتنا باریک کہ جسم نظر آئے، کاسیاتن عاریاتن اتنا عورتوں کا تنگ لباس ہوگا کہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں گے۔ کاسیاتن عاریاتن لباس ایسا فیشنی کہ قمیض شیلت نما یا لمبے چاک والی جس سے گلے ظاہر ہو رہے ہوں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں عورت لباس کا پردہ، عورتوں کو پردہ کرواؤ، اور وہ پردہ لباس کا ہوتا ہے۔ لباس حیا والا ہو، لباس شرم والا ہو، لباس شرم والا ہو۔ اور جو عورتیں آج پیارے پیغمبر کے اس فرمان کو دیکھ لو، مسلم معاشرے کے اندر آپ بھی زندگی بسر کر رہے ہو، میں بھی زندگی بسر کر رہا ہوں، ذرا موازنہ کرو کہ پیارے پیغمبر کا یہ فرمان آج سچ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور میرے بھائیو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن نے کہا خاوند عورت کے لیے لباس ہے، عورت خاوند کے لیے لباس ہے۔ اور میرے بھائیو، آج باپ اپنی بیٹی کو پردے کا حکم نہیں دے گا تو قیامت والے دن باپ سے پوچھا جائے گا۔ ایک بھائی اگر بہن کو شرم و حیا والا لباس پردے کا حکم نہیں دیتا، قیامت کے دن بھائی سے پوچھا جائے گا۔ ایک بہن، ایک بھائی اپنی بہن کو شرم و حیا والا لباس پہننے کا حکم نہیں دیتا، قیامت والے دن بھائی سے پوچھا جائے گا۔ اور ایک خاوند جو اپنی عورت کو پردہ نہیں کرواتا، قیامت والے دن خاوند سے پوچھا جائے گا۔ ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، کیا بنے گا قیامت؟ اللہ اکبر۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے عورتوں کو، عورتوں کی چال کا بھی پردہ، عورتوں کی دعویٰ کیا ہے عورتوں کی؟ اس پر آپ مجھ سے پوچھو دلیل، حدیث، سنیے پھر حدیث۔ یہ ابھی حدیث گزری ہے نا کہ جہنمی عورتوں کی دنیا میں چال یہ ہوگی ممیلاتن مائلاتن، ممیلاتن مائلاتن رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، یعنی
جال کے اندر ایسا پردہ ہوگا. یہ جہنمی عورتوں کی جال کا ذکر رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے. ممیلاتن لوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں اور مائلاتن اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں. اللہ اکبر. اور میرے بھائیو ایک قدم اور آگے چلو. یعنی بختی اونٹ یعنی گد آور اونٹ کی کوہان بڑی ہونے کے سبب چلتے ہوئے دائیں بائیں ڈھلکتی ہے. جو عورت لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سر کو دائیں بائیں جھکا کر نخرے کی چال چلتی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ عورتیں جہنمی ہیں. وہ عورتیں جہنمی ہیں. اس لیے میرے بھائیو حیا کی چال چلنا. کس کی؟ حیا کی چال چلنا. چال کا پردہ ہے. حیا والی چال چلنے والی کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب قرآن مجید کے اندر اس کی تعریف کی ہے. کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے. اللہ اکبر. یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ عورتوں کے چال کا بھی پردہ. عورتوں کی کچھ تشریح بیان کر دی ہے اور کچھ یہ بات جو میں نے کی ہے کہ عورتوں کی جو عورت جو بی پردہ کے اندر چال اس کی چال کا بھی پردہ ہے. اللہ کے قرآن نے اس کی بھی تعریف کی ہے. کیا کی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھو ثبوت بلند آواز سے. پھر کہو دلیل، پھر کہو حدیث. تو سنیے قرآن. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام غالباً یہ آخری بات ہے پھر میں جمعے کی جماعت کھڑی کرتا ہوں. بات کو سمجھنا. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین پہنچے. موسیٰ نکل کے کتنے پہنچے؟ موسیٰ کون سی؟ اللہ دا نبی سی. اللہ دا نبی سی. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین پہنچے. جب مدین پہنچے نا اسحاق بھائی ایک درخت کے نیچے بیٹھے. وہاں دیکھا لوگ اپنے جانوروں کو لوگ وہاں پر اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلا. پھر سمجھو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے مدین پہنچے. وہاں ایک درخت تھا. اس درخت کے نیچے بیٹھے کیا دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلا رہے ہیں. دو جوان لڑکیاں. دو ثبوت دے رہا ہوں. دو جوان لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں. ان سے اس کی وجہ پوچھی. انہوں نے وجہ بتائی نا. پھر ان کے جانوروں کو پانی پلایا. وہ دونوں جب گھر پہنچی والد گرامی موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور دیانت بتائی تو والد صاحب نے دونوں میں سے ایک کو بلانے کے لیے بھیجا. آئی سمجھ کے نہیں؟ ہاں دونوں میں سے ایک کو بلانے بھیجا. کس کو؟ موسیٰ کو. موسیٰ علیہ السلام کو بلانے بھیجا. اللہ اکبر. اب قرآن کہتا ہے جب وہ دونوں جوان بچیاں گھر پہنچی والد گرامی کو موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور دیانت بتائی تو والد صاحب نے دونوں میں سے ایک کو بلانے کے لیے بھیجا. اب قرآن کہتا ہے سورۃ القصص کہتی ہے آیت نمبر 25 کہتی ہے فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. یہ قرآن ہے. سورۃ قصص ہے غالباً سے 12 نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 25 ہے فجاءت احداهما. دونوں میں سے ایک شرم و حیا کی چال چلنے آئی اور کہا انی ابی یدعوکا کہ کہا
آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے، میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، ان ابی یدعوکا، میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، اجرا ما سقیت لنا، اجرا ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، میرے بابا نے مجھے بھیجا ہے، جا بلا کے آ اور اس کو کہو کہ اپنی مزدوری لے لے۔ کیا لے لے؟ مزدوری لے لے۔ اور میرے بھائیوں یہ ہے حیات کی چال۔ اور میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے چوڑیاں پزیب کا بھی پردہ ہونا چاہیے، چوڑیاں پزیب کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہیں ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں یہ خطبہ تو کافی لمبا ہے، لیکن میں بات کو اسی جگہ ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ سے وعدہ کرتے ہو رمضان کے چوتھے جمعے آخری خطیب کے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم گھر والوں کو اسلامی پردہ کروائیں گے۔ اسلامی پردہ، زور سے بولو، اسلامی پردہ کروائیں گے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات کہتے ہیں جی اے میری منہ بولی مائیں، اے میری منہ بولی بہنیں، یہ بہنیں۔ او بھائیو منہ بولی ماں اور منہ بولی بیٹی ہوتی، اس لیے ہم پردہ نہیں کرتے۔ او بھائیو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ قلوب، پاکیزہ نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیٹیوں کو، ان کے دل پاکیزہ تھے نا، کیا تھے؟ پاکیزہ تھے۔ پاکیزہ قلوب والی جماعت صحابہ کو امہات المومنین کے بارے میں حکم دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم امہات المومنین سے دنیا کی کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ، جب ان سے سوال کرو تو پھر بھی مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ جب دیکھو امہات المومنین کے سامنے صحابہ کی جماعت ان کے ولیوں کے سامنے پردہ ہے، تو آج کا منہ بولا بیٹا ہو تب بھی پردہ ہوگا، منہ بولی بہن بنائی ہو تب بھی پردہ ہوگا۔ اسلامی پردہ کرواؤ گے؟ جاتے جاتے زندگی کا آخری پیغام نہ چھوڑ جاؤ، سارے فیشن چھڈ بی بی، اسلامی پردہ کر بی بی۔ آخری پیغام، رمضان کا بھی آخری جمعہ، مسجد کا بھی آخری خطیب اور پیغام بھی آخری، تو فیشن سارے چھڈ بی بی، تو اسلام پردہ کر بے بے، چھڈ غفلت دون سوائے، تو کچھ کر لینے کے کمائے، تو ایک دن ہونا راگی، تو ہے ایک دن مر جانا بے بے، ہے ایک دن جانا مر بے بے، تو فیشن چھڈ بے بے، اسلام پردہ کر بے بے، تو گل وچ چنی پاویں، تو گل وچ چنی پاویں، نہ سر ننگا کر وکھاویں، نہ تو گل وچ چنی پاویں، نہ سر ننگا کر دکھاویں، نہ نالے ڈنگا چیر بناویں، نہ نال ڈنگا چیر بناویں، نہ اسلام دا رستہ پڑ دی بھی، اسلام دا رستہ پڑ بے بے، تو فیشن سارے چھڈ بے بے، اسلام پردہ، زور نال بولو، اسلام پردہ کر بے بے، لمے چادر ایکو بنو میں تو
تو بچ اپنا بدن چھپاویں تو یا سونا برگا پاویں تو خود اپنی حفاظت کر بے بے خود اپنی حفاظت کر بے بے تو فیشن سارے چھڈ بے بے اسلام میں پردہ اسلام میں پردہ کر بے بے ایویں آوارہ پھری اویں نہ کر ننگا منہ دکھلاویں نہ اپنی عزت آپ گواویں نہ تو شراب پابندی کر بے بے تو شراب پابندی کر بے بے تو فیشن سارے چھڈ بے بے اسلام میں پردہ کر بے بے تو غیراں دے ول تکینا کر ادھر ادھر اکھینا ہاتھ عزت آوے لکھینا تو مت نصیحت پھڑ بی بی تو فیشن سارے چھڈ بے بے اسلام میں پردہ کر بے بے پردے لانے کم بے حیائیاں دے سب فیشن نے برائیاں دے تو کم کری بلائیاں دے اجر رب تو حاصل کر بے بے تو فیشن سارے آواز میں تو فیشن سارے اسلام میں پردہ کر بے بے پردہ کرواؤ گے اللہ تعالی ہماری سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تمام غیر شرعی فیشنوں سے محفوظ فرما کر شرعی پردے کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین